خوش آمدید کے پی لینس پوڈ کاسٹ میں ہوں ابرار احمد۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سرکاری ہسپتالوں کی نجی شعبے کو منتقلی، ایک اہم پالیسی جس پر عوامی سطح پر سوالات اور خدشات موجود ہیں۔ اس حوالے سے تفصیل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا کے مشیر صحت جناب احتشام علی صاحب۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ حکومت کے اس فیصلے کے پس منظر، اس کے مقاصد اور عوامی مفاد کے لیے کیے جانے والے اقدامات کیا ہیں۔ بہت شکریہ آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں شریک ہوئے سر۔ سنا ہے کہ حکومت سرکاری اسپتالوں کو نجی شعبے کے حوالے کرنے جا رہی ہے، کیا آپ اس پالیسی کی تصدیق کریں گے؟ اور اس فیصلے کے پیچھے بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ کیا یہ مالیاتی، انتظامی یا سروس ڈیلیوری کے مسائل سے جڑا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کر لیتا ہوں۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہم آؤٹ سورسنگ کر رہے ہیں یا ہم ہاسپٹلس کو مطلب ہے کہ نجی شعبے کو دے رہے ہیں، تو اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے، میں یہ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ اس کا مین مقصد ہے سروس ڈیلیوری کو بہتر بنانا۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہاسپٹل ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں ان کی اگر آپ لسٹ دیکھیں تو ہم نے ان ایریاز کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے جہاں سروس ڈیلیوری میں ہمیں مسائل آ رہے ہیں۔ وہ مطلب ہے کہ کسی جگہ پہ ڈاکٹرز کی کمی ہے، ایکوپمنٹس کی کمی ہے، ہم اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ڈاکٹرز اور ایکوپمنٹس اویلیبل کر سکیں، لیکن ہمیں پھر بھی تھوڑے سے ایسی جگہ ہیں جہاں لائن آرڈر سچویشن کا مسئلہ ہے، تو ہم اس کو آؤٹ سورس اس لیے کریں کہ ان لوگوں کو جو ان کا بنیادی حق ہے صحت اور تعلیم، یہ ان کو پہنچ سکے۔ اچھا، عوام میں یہ خدشہ پایا جاتا ہے کہ نجی شعبے کے زیر انتظام آنے کے بعد سرکاری ہسپتالوں میں علاج مہنگا ہو جائے گا، کیا یہ خدشات درست ہیں؟ یہ بھی میں کلیئر کرتا چلوں کہ یہ جو آؤٹ سورسنگ ہم کر رہے ہیں یہ اپنے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ فرض کرے آپ ابھی جا کے ایک ہاسپٹل سے 10 یا 20 روپے کی جو او پی ڈی کی چٹھی لیتے ہیں اور خدا نخواستہ ہم اس کو آؤٹ سورس کر کے پھر آپ کو 100 یا 200 یا 500 روپے دینے پڑتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ گورنمنٹ نے ایک کیلکولیشن کر دی کہ جو فرض کرے، میں آپ کو ایک ہاسپٹل کی مثال، ایک ہاسپٹل ہے نارتھ وزیرستان میں یا ساؤتھ وزیرستان میں یا جو ہمارے سیٹلڈ ایریا ہے ادھر ایک ہاسپٹل ہے، اور اس کی بجٹ جو گورنمنٹ دیتی ہے ہر سال وہ فرض کرے 50 لاکھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اسی بجٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ای او آئی اپلوڈ کر لیتے ہیں کہ کیا کوئی ہمیں اس طرح کا جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے جس میں یہ چیزیں شامل ہے، یہ ہمیں کوئی 50 لاکھ میں رن کر کے دے سکتا ہے تاکہ ان کی پراپر مانیٹرنگ بھی ہو۔ ہماری ایک آئی ایم یو جو ہماری ہے وہ پراپر مانیٹرنگ بھی کرتی ہے، اور یہ اسی طرح بھی نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ سے چلے گئے ہیں، نہیں، ہم نے اس کو دیے سروس ڈیلیوری کے لیے کہ ادھر سروس ڈیلیوری بہتر ہو، ادھر اکوپمنٹس اویلیبل ہو، ادھر ڈاکٹرز اویلیبل ہو، ادھر نرسز، پیرامیڈکس یہ اویلیبل ہو، تاکہ لوگوں کو بر وقت جو ہے نا صحت کی سہولت مل سکے۔ یہ اس لیے۔ اچھا، کیا حکومت نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کوئی ضابطے یا پالیسی فریم ورک تیار کیا ہے کہ غریب اور نادار افراد کو علاج کی سہولت مفت یا کم قیمت پر دستیاب؟ بالکل، ہماری پرائیورٹی یہی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو فری ہیلتھ دے سکیں، ان کو مطلب ہے کہ میڈیسن دے سکیں، ان کے لیے جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی اقدامات ہیں ان کو ان کی صحت کے لیے، تو اس کو اٹھانے میں ہم کوئی کسر باقی نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن یہ پھر بھی میں آپ کی وساطت سے کہتا چلوں کہ آؤٹ سورسنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ہاسپٹل میں پھر لوگوں کو پیسے زیادہ دینے پڑیں گے۔ آؤٹ سورسنگ کا مطلب ہے کہ سروس ڈیلیوری بہتر ہو، لوگوں کو فرض کرے اگر آپ ایک ہاسپٹل میں جائیں اور ادھر وہ آپ کو کوئی ٹیسٹ وغیرہ لکھ دے اور وہ ادھر نہ ہو تو پھر آپ کو کہیں اور جانا پڑتا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہاسپٹل میں ساری چیزیں اویلیبل ہو۔ گورنمنٹ اپنی طرف سے کر رہی ہے، یہ بھی گورنمنٹ کر رہی ہے کہ کوئی اور تو نہیں کر رہا ہے، لیکن مزید بہتری کے لیے ہم نے یہ سٹیپ لیے ہیں۔ نجی شعبے کی شمولیت سے اسپتالوں میں سہولیات اور خدمات کے معیار میں کیا بہتری متوقع ہے؟ یہ جس طرح میں نے کہا کہ ادھر فرض کرے میں آپ کو دے دیتا ہوں ایک ہاسپٹل اور آپ سے ایک ایفیڈیوٹ لے لیتا ہوں کہ اس ہاسپٹل میں آپ نے اتنے ڈاکٹرز پرووائڈ کرنے ہیں، اس ہاسپٹل کو اتنے نرسز پرووائڈ کرنے ہیں، اتنے پیرامیڈکس پرووائڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اتنی ٹیکنیکل سٹاف جو ان کی ساری ہے وہ سارے آپ نے انہی پیسوں میں ہمیں کر کے دینا ہے۔ اس کا اور اس میں کیا ہوگا، اس میں ایکوپمنٹس، لیبارٹری، سارے چیزیں اسی میں قواعد و ضوابط طے کیے جائیں۔ بالکل، اس کے لیے پراپر جس طرح میں نے کہا کہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم بس ویسے ہی دے دیتے ہیں، ان کی پراپر ایک میکینزم ہے، اس میکینزم کے ذریعے ہم اس کو مطلب ہے کہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔
کیا اس ماڈل میں نجی شعبہ صرف انتظامی امور سنبھالے گا یا طبی عملہ اور علاج کے لیے طریقہ کار میں بھی تبدیلی لائی جائے گی؟ یہ اس میں ساری چیزیں شامل ہے. یہ انتظامی امور کو بھی دیکھیں گے, یہ جو طبی عملہ ہے اس کو بھی دیکھیں گے, ادھر اگر کوئی اکوپمنٹس ہے اس کو بھی دیکھیں گے, اور پراپر ایک جس طرح میں نے کہا کہ ایک پراپر میکینزم ہے, اس کے ذریعے ہم اس کو انشاءاللہ تعالی امپلیمنٹ بھی کریں گے اور کنٹرول بھی کریں گے. شفافیت اور نگرانی کی وجہ سے آپ نے کنٹرول کی بات کی. اس عمل میں شفافیت کو کیسے یقینی بنایا جا رہا ہے؟ کیا کوئی آزاد نگرانی کا نظام موجود ہے؟ بالکل, ہمارے ہاں آزاد نگرانی کا سسٹم موجود ہے. ہماری IMU ہے جو ہمیں منتھلی رپورٹس دیتی ہیں, وہ جا کے ہر ایک ہاسپٹل کا معائنہ کر لیتی ہے. اگر ادھر ان کو کوئی چیزیں ایسی نظر آ جائے یا پرس کرے ایک ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے یا کوئی اکوپمنٹس کا ایشو ہے, تو وہ سارے ہمیں رپورٹ ہوتی ہے. اور اس کے لیے ہم نے ایک وہ جو ہماری DHO اور MS کانفرنس ہے جو ہسٹری میں پہلی دفعہ ہم ہو رہا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, ان کے ذریعے ہمیں ہر ایک چیز کا ان کو لیے ہم نے KPIs ڈیولپ کی ہے. جو بھی وہ کرائٹیریا مٹ کر لیتا ہے تو ان کو ہم سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. اگر جو کرائٹیریا مٹ نہیں کرتا, جو KPIs ہے اس کو مٹ نہیں کرتا, تو پھر اس کے لیے ہم نے بھی ایک اور میکینزم بنائے ہوئے کہ جزا اور سزا کا قانون تو ہونا چاہیے, اور جو ہم نے شکر الحمدللہ امپلیمنٹ بھی کیا. اچھا, ہمارے دیکھنے والوں کو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا عوام یا سول سوسائٹی کو اس پالیسی پر رائے دینے کا موقع دیا گیا ہے؟ بالکل رائے بھی دیا گیا. ہم نے اس سے پہلے بھی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا تھا, اس کا تقریباً 19 یا 18 ہاسپٹلز اس کو آؤٹ سورس کر دیا گیا تھا اور اس کی بہترین ایفیشنسی تھی. تو اب ہم نے, چونکہ ہمیں ادھر مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ ان کے لیے پراپر فنڈ میکینزم جو ہے نا, وہ فلو جو ہے نا وہ پراپر نہیں تھی. اب ہم نے ان کے لیے یہ بھی بنوا دی تاکہ جو بھی ہمارے ساتھ کام کرے تو ان کی جو لائبلٹیز کریٹ ہوتی ہے تو وہ بر وقت ان کو پہنچے, تاکہ ہمارے لوگوں کو مسئلہ نہ ہو. اس طرح آپ نے سنا بھی ہوگا کہ کچھ جب مجھے یہ ذمہ داری دی گئی تو اسی ٹائم کچھ پروٹیسٹ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ مشتی میلہ اور یہ والے ادھر انہوں نے وہ اسٹرائک کیا ہوا تھا کہ ہمیں اپنے پیسے نہیں ملے, کیونکہ اس ٹائم ایک پراپر میکینزم نہیں تھا. فنڈ کا جو فلو ہے اس کے لیے پراپر میکینزم نہیں بنوایا گیا تھا. اب شکر الحمدللہ ہم نے ان کے لیے ایک پراپر میکینزم بنوایا ہوا ہے. جتنی بھی IPs ہمارے ساتھ کم کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو بر وقت ان کی لائبلٹیز ان کو کلیئر کر کے دے دیں گے, تو وہ بر وقت ہمارے لوگوں کو جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. متبادل ماڈلز, کیا حکومت نے دیگر ممالک کے ماڈلز کا مطالعہ کیا ہے جہاں سرکاری اسپتال نجی شعبے کے ساتھ مل کر چلائے جا رہے ہوں؟ ہاں بالکل, ہم نے اس پہ پراپر اسٹڈی کیا ہوا ہے. یہ اس طرح نہیں کہ ایمرجنسی میں ہم نے یہ کر دیا. ان کے لیے ہم نے پراپر جو ہے نا ان پہ سیمینارز کیے, لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کی کہ ہم نے کون سی ایسی چیزیں اپنانی, جتنے بھی سٹیک ہولڈرز تھے ان کو بلوایا کہ ہمیں آپ سجیشن پروپوزلز دے دے کہ ہم اپنے ہاسپٹل کو مزید کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. تو اس میں یہ بھی ایک پروپوزل جو ہمیں ملا تھا, تو وہ اس پہ ہم نے کام کیا, ان کی ساری چیزیں ہم نے دیکھی. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہم اتنے ہاسپٹلز کو آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں. اسپیشلی ہمارے اس پہ ہم نے ٹارگٹ جو ایریاز کیے ہمارے مرج ڈسٹرکٹ اور ساتھ ساتھ ساؤتھ KP, اس کو ہم نے ٹارگٹ کیا کیونکہ ادھر آپ کو پتہ ہے کہ لائن آرڈر کا ایشو ہے, لوگ بر وقت پہنچ نہیں سکتے, مطلب ہے کہ ان کو پراپر ٹریٹمنٹ نہیں مل سکتی. تو اسی وجہ سے ہم نے ان ایریاز کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ تاکہ ادھر ہماری ہیلتھ فیسلٹیز اسٹرینتھن ہو. اچھا, سوشل میڈیا صارفین کے بھی سوالات شامل کرتے ہیں. کیا اگر یہ ماڈل کامیاب نہ ہوا تو کیا حکومت کے پاس کوئی متبادل حکمت ہے؟ بالکل, ہمارے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا نخواستہ ایک تو یہ سائیڈ ہمارا فلاپ ہو جائے یا ہم اس میں ناکام رہے اور ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہ ہو. گورنمنٹ کے پاس آپشن موجود ہے, لیکن ہم اللہ سے پر امید ہے کہ یہ جو سٹیپ ہم مطلب لے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ کامیاب ہوگا. سرکاری ملازمین کی تشویش کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ سرکاری ملازمین اس نجکاری کے عمل کی مخالفت کر رہے ہیں اور عوام میں غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں. کہ آپ کے خیال میں اس کی اصل وجہ کیا ہے؟
یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ بالکل جو آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ جو ہمارے ہاسپٹلس ہے جس کو ہم آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں، خود میری ایک ہاسپٹل ہے، ادھر کے جو تاجر برادری تھی وہ جمع ہو کے انہوں نے میرے پاس آئے کہ آپ ہمارا ہاسپٹل بیچ رہے ہیں، تو پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں، ہم ہاسپٹل بیچ نہیں رہے، ہم اس کو مزید بہتر بنا رہے ہیں اور اس میں یہ چیزیں ہوگی، یہ اس طریقے سے چلے گا۔ جب میں نے ان کو سارا ان کا جو میکینزم ہے وہ ان کو سمجھایا تو انہوں نے کہا یہ تو آپ لوگ بہتر کر رہے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو ذاتی مطلب ہے کہ کوئی ایشو ہے یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو کام نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں کام لیا جائے گا، اس میں کوئی یہ والا نہیں ہے۔ یہ میں بتاتا چلوں کہ ابھی جو ہماری ڈپارٹمنٹ نے، جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ایکشن لیا، تو ہمیں تقریباً میرے خیال میں 109 کی جو وہ ہے وہ استعفے موصول ہوئے ڈاکٹرز کی، کیونکہ وہ ادھر رہتے ہی نہیں۔ تو اسی طرح ہم سٹیپس لے رہے ہیں 1 بائی 1 تاکہ سسٹم مزید ایفیشنٹ ہو۔ اچھا، ملازمین کی بات کی جائے کہ ملازمین اس تبدیلی سے اپنے روزگار یا اختیارات کے متاثر ہونے کا خدشہ رکھتے ہیں؟ نہیں، کسی کی روزگار یا جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں اگر اس ہاسپٹل میں وہ کام کر رہا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس آپشنز موجود ہے کہ وہ آئی پی کے ساتھ، یہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ تو ان کو تنخواہ دیتی ہے، نہ ہم اس کو نکال رہے ہیں۔ اس کو اگر فرض کرے وہ آئی پی کے ساتھ کام نہیں کر رہا ہے تو ہم اس کو کہیں اور ایڈجسٹ کریں گے۔ اگر وہ ادھر کام کرنا چاہتا ہے ان کے ساتھ، ان کے جو ٹرمز کنڈیشن ہے، تو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ جو ہے نا ان کو سیلری دے گی، کہ ان کو سیلری کا کوئی ایشو تو نہیں ہے۔ اگر وہ کام نہیں کرنا چاہتا ان کے ٹرمز کنڈیشن پہ تو اس کو ہم کہیں اور جگہ پوسٹ کر لیتے ہیں۔ اس طرح کی اس میں وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ اسی سے جڑا سوال ہے کہ کیا حکومت نے ان ملازمین کے تحفظات دور کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں، ان کے روزگار، مراعات یا سروس اسٹرکچر پر؟ ان کا یہ جو بھی ملازمین ہیں جو ان ہاسپٹلز میں کام کر رہے ہیں، جو آؤٹ سورسز، جن ہاسپٹلز کو ہم آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں، ان کی مراعات میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ان کو ہم ہر چیز کی، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے ان کو تو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ اگر وہ آئی پیز کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ٹرمز کنڈیشن پہ، تو ویل اینڈ گڈ، وہ ادھر کام کر سکتا ہے، پھر بھی گورنمنٹ تنخواہ دے گی۔ اگر وہ ادھر کام نہیں کرنا چاہتا، ان کے ٹرمز کنڈیشن پہ ان کے ساتھ وہ تیار نہیں ہے، تو ہم اس کو ادھر سے اٹھا کے کہیں اور جگہ پہ پوسٹڈ کر دیتے ہیں، اور ان کو جو بھی مراعات ادھر ملتی ہے تو جہاں ہم ان کو پوسٹ کرنے جا رہے ہیں ادھر بھی ان کو یہی مراعات ملے گی۔ آپ کی جانب گاہے بگاہے ہسپتالوں کے اچانک ہنگامی دوروں کا بھی سلسلہ جاری رہتا ہے، عوام کو اگر آپ اس حوالے سے بتانا چاہیں؟ جو بھی میں اکثر رات کو بھی وزٹ کر لیتا ہوں مختلف ہاسپٹلس کی، اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم سروس ڈیلیوری کو بہتر بنا سکے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل سکے، اسپیشلی مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ہاسپٹلس میں کون کون سی چیزیں اویلیبل ہے، کون کون سی مسنگ فیسلٹیز ہے، تو وہ بھی میرے سامنے آ جاتی ہے، تو اسی پہ ہم بر وقت جو ہے نا وہ کارروائی کر لیتے ہیں۔ اگر ایچ آر کے پارٹ پہ کوئی ایشو ہو تو اس کو بھی ہم دور کر لیتے ہیں، اگر اکوپمنٹس کے حوالے سے بات ہو تو اس پہ بھی ہم ایمرجنسی بیس پہ کام کر لیتے ہیں۔ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ مجھے پتہ چل سکے کہ میرے ہاسپٹلز میں کیا ہو رہا ہے، تو اسی پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی بھی ہم سے ہو سکے ہم ڈیلیورڈ کر سکے۔ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ فرض کرے میرے پاس کوئی بندہ آ کے بیٹھ جائے اور مجھے کہیں کہ فلانا ہاسپٹل میں یہ ایشو ہو اور مجھے پتہ نہ ہو، تو پھر یہ میری کمزوری ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ہر ایک ہاسپٹل کا وزٹ کر سکوں۔ میں اس طرح میں ہزارہ پہ گیا، ابھی ادھر اس سائڈ کے جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں وہ ان کو 1 بائی 1 چیک کیا۔ اگر مجھے یہ نظر آ جائیں کہ یہ ایم ایس کے پارٹ پہ کوئی غلطی ہے تو پھر اس کے مطلب ہے کہ ان کے خلاف ایکشن بھی ہوتا ہے، بہت سارے کے خلاف ہم نے ایکشن بھی لیا۔ اگر کوئی اس طرح کی اور چیز جو سامنے آ جائے تو ہم اسی کا مقصد، یہ جو ہمارے جو میں جاتا ہوں اس کا مقصد یہ ہو کہ کم از کم لوگوں کو فائدہ پہنچے اس کا۔ نجی شعبے کی دلچسپی کی طرف آتے ہیں کہ وہ کمپنیاں جو اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل میں دلچسپی رکھتی ہیں، ان کمپنیوں کے لیے اس ماڈل میں کیا کشش ہے؟ کیا انہیں مالیاتی فوائد، انتظامی آزادی یا کوئی اور سہولت دی جائے گی؟ یہ جو ہمارے جتنی بھی جس طرح آپ نے بات کی کہ ان کو کیا فائدہ ہے یا کوئی ان کو
کوئی فائدہ وغیرہ ملے گا، بالکل ایگزیکٹلی ملے گا. ہم نے ان کو بھی انکریج کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارے ملک کے یہ جس طرح آغا خان ہے، شفا ہے، دوسرے ہمارے بہت سے بڑے بڑے وہ آرگنائزیشن ہیں جو اس شعبے میں کام کرتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم ان سے ان کی جو ایکسپیرینس ہے ان سے بھی ہم مستفید ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو بھی فائدہ مل جائے گا. مطلب ہے کہ ان کی بھی ایک قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ یار آپ اپنی ہاسپٹل تو چلا لیتے ہیں لیکن اب اگر کسی دوسری جگہ پہ ایک ذمہ داری لے لیتے ہیں اور ادھر کام کر لیتے ہیں تو آپ کی مطلب ہے کہ آپ مزید اسٹرینتھن ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح ہے کہ ہم نے اور یہ بھی ہے کہ ہم نے کسی ایسے فرم کو یہ دینے بھی نہیں ہے. ہم نے ان کے لیے پراپر کرائٹیریا بنائے ہوئے ہیں جس کی ایک سٹینڈرڈ ہے. وہ جو کرائٹیریا وہ جو آئی پی میٹ کرے گا انہی کو انشاءاللہ تعالی یہ آؤٹ سورس کیے جائے گا. کیا اس سے قبل خیبر پختونخوا یا پاکستان میں کہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل اپنایا گیا ہے؟ اگر ہاں تو اس کے نتائج کیا رہے؟ جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ہاں بالکل ہم نے پہلے تقریباً 19 ہاسپٹلز آؤٹ سورس کیے تھے اور اس کے بہت اچھی ریزلٹس ہمیں مل رہی تھی. بہت اچھی طریقے سے وہ اس کو چلا رہے تھے اور اس کو اگر کوئی ایشو اس میں تھا تو فنڈ فلو میکینزم پراپر ان کا نہیں تھا. تو اب ہم نے اس پہ بھی کام کیا تاکہ آئی پیز بھی انکریج ہو کہ اگر ہم گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہمیں اپنی بر وقت جو ہماری لائبلٹیز کلیئر ان کی لائبلٹیز کلیئر کروا لیتے ہیں تو اور بھی لوگ انکریج ہو جائیں گے. جس طرح میں نے کہا کہ مختلف جو آغا خان ہے یا شفا ہے یا دوسرے ہمارے جو ادھر کام کرتے ہیں تو وہ انکریج ہو کے پھر وہ انٹرسٹ بھی لینا شروع کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور کوشش کریں کہ ان کا بھی ہم خیال رکھیں، اپنے لوگوں کا بھی خیال رکھیں تاکہ سسٹم سموتھ چلے، لوگوں کو فیسلٹیز ملے، ان کو بر وقت دوائیاں ملے، ان کے لیے جو بھی چیزیں ہیں وہ ان کو بر وقت جو ہے نا وہ پہنچ سکے. اس بار جو ماڈل اپنایا جا رہا ہے کیا اس میں پارٹنرز کے لیے کوئی نئی آسانیاں یا مراحت شامل کی گئی ہیں؟ بالکل. جس طرح میں نے کہا کہ اس میں ہر ایک چیز کو دیکھ کے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ تقریباً ہمارا 2-3 مہینے ہو گئے کہ اس پہ ہمارا کام شروع ہے. ہم نے ہر ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے ایک وہ سسٹم بنوایا ہوا ہے جس میں آئی پیز کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمارے لوگوں کو. عام عوام کا ایک سوال ہے کہ کیا اس ماڈل میں عوامی مفاد کو ترجیح دی گئی ہے یا نجی شعبے کی سہولت کو؟ اس میں ہمارا مین مقصد ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. ہم جو یہ سٹیپ لے رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے لے رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو بر وقت جو ہے نا ان کو دوائی ملے، ان کو ڈاکٹر ملے، ان کو جتنی بھی ان کی ضرورت ہے صحت کے حوالے سے وہ ان کے ڈور سٹیپ پہ اویلیبل ہو. تو اس میں ہم نے عوام کو پہلے ترجیح دیے ہوئے ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو مطلب ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں. اس حوالے سے اگر عوام کو آپ پیغام دینا چاہیں؟ میں آپ کی وساطت سے اپنے خیبر پختونخوا کی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو سٹیپ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ لے رہی ہے یہ آپ کی فلاحی کے لیے لے رہی ہے. انشاءاللہ تعالی اسی طرح کی جتنی بھی ہمیں ایسی کوئی ایشوز نظر آ جائیں جس سے ہم مطلب ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ہم اپنے عوام کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ، یہ جو ہم بار بار سوچتے ہیں بار بار بیٹھ کے صرف اسی لیے کہ ہم اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. ہمارا یہی مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہمارا مقصد نہیں ہے. دوسری بات یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ سارے عوام کے ٹیکس کے پیسے ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگ جو ٹیکس جمع کر لیتے ہیں تو یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ان کی ایک ایک پینی کا ہم خیال رکھے اور انہی لوگوں پہ لگائے. جو جب مزید ٹیکسز لگے گی تو پھر لوگ خوشی سے ٹیکس بھی دیں گے کیونکہ جب گورنمنٹ اپنے لوگوں پہ انویسٹ کر لیتی ہے تو پھر لوگ، جس طرح آپ ڈیولپ کنٹریز کو دیکھ لیں تو ڈیولپ کنٹریز میں لوگ خوشی سے ٹیکس دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیکس ہم پہ ہی لگتا ہے. تو ہماری خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ عوام کے پیسے عوام پہ ہی انویسٹ ہم کر سکیں. بہت شکریہ. ناظرین، سرکاری اسپتالوں کی نجی شعبے کو منتقلی کے حوالے سے پالیسی کی وضاحت اور حکومت کے نقطہ نظر پیش کرنے پر ہم مشکور ہیں مشیر صحت جناب احتشام علی صاحب کے. کے پی لینس پوڈ کاسٹ کا مقصد ہی یہی ہے کہ عوام تک درست، جامع اور بروقت معلومات پہنچانا تاکہ حقائق واضح ہوں اور غلط فہمیاں دور کی جا سکے. میں ہوں ابرار احمد، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.